السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج کا دن ملک کی تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن، اور آج جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے رہا۔ آپ نے دیکھا کہ 8 مارچ 2022 کو جناب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نے پیش کی، اور اس قرارداد کا آج منطقی انجام ہونے جا رہا تھا۔ آج کی تاریخ یعنی 3 اپریل کو اس کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن نے اس سے پہلے ہی جو 172 اراکین انہیں چاہیے تھے انہوں نے پورے کر لیے تھے، اور اسمبلی میں شو بھی کروا دیے، اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی شو ہوئے۔ بہرحال آج ہوا یہ کہ رول کے مطابق آج اسمبلی کا اجلاس جناب اسپیکر اسمبلی کو سٹارٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن اسپیکر اسمبلی اسد کیسر جو تھے وہ نہیں آ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے خلاف بھی اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی، تو پھر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو یہ فرائض انجام دینے پڑے۔ اور ہوا یہ کہ جب اجلاس شروع ہوا، قاسم سوری صاحب تشریف لے آئے، اور انہوں نے آتے ہی فواد چودھری صاحب جو وزیر قانون ہیں ان سے مخاطب ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ جی آپ کیری آن کیجئے۔ تو جناب وزیر قانون چودھری فواد صاحب نے یہ فرمایا کہ جی یہ جو تحریک عدم اعتماد پیش ہونے جا رہی ہے، اس کا تانا بانا، اس کا تعلق جو ہے نا، وہ اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ساری ملتی ہے لیٹر گیٹ کے ساتھ، جو ایک لیٹر جو ہے نا وہ لکھا گیا ہے دھمکی آمیز، جس کا تمام میڈیا میں بھی ذکر ہوا، جناب عمران خان صاحب نے بھی ذکر کیا، مختلف سٹیجز پہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہوئی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اس کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہے، اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یعنی عمران خان صاحب کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب سروائیو کر جاتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ملکی سلامتی کے اوپر ایک جو ہے نا وہ سوال ہے، لہٰذا یہ سارا پروسیس جو ہے یہ اسی ایک کام کی وجہ سے ہے۔ اس لیے تحریک عدم اعتماد کے اوپر کارروائی سے پہلے آرٹیکل 5 جو ہے، جو لائلٹی آف دا اسٹیٹ سے متعلق ہے، تو یہ اسے جو ہے نا یہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ یہ اس کا لنک ہے۔ تو برائے مہربانی آپ پہلے اس کی ڈیفینیشن دیں، اس کی رولنگ دیں۔ تو یہ چونکہ پہلے سے پلان کیا گیا تھا، کچھ دیر جو لگی، 11 بجے اجلاس شروع ہونا تھا اور 11:30 بجے تک رہا، تو یہ ساری پلاننگ تھی۔ تو قاسم سوری صاحب اتنے ماہر قانون تو ہے نہیں ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو یہ کنسلٹ کرنا چاہیے تھا اسمبلی کے معزز اراکین سے، ان سے وہ جواب لیتے، ہاں بھئی یہ سچویشن بن گئی ہے، آپ اس کی کنفرمیشن دیں، یہ کیوں ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ چونکہ ایک پری پلان کام تھا، انہوں نے فوری طور کے اوپر یہ رولنگ دے دی کہ یہ چونکہ ملکی سلامتی کے اگینسٹ ہے، اور اس لیے کہ جی یہ اس کے ساتھ انٹر لنک ہے، اس لیے میں اس تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں تک تو یہ سچویشن آ گئی، اور اپوزیشن دیکھتی رہ گئی کہ جی ہم تو بڑے چاہ کے ساتھ آئے تھے، لیکن یہاں پر سچویشن کچھ اور بن گئی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلی سے جاتے نہیں ہیں، یہیں پہ رہتے ہیں، اور جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ حکومتی پارٹی جو تھی وہ اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ فوراً بعد ہی جناب عمران خان صاحب اچانک جو ہے نا وہ ٹی وی اسکرین کے اوپر نمودار ہوتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جی قوم سے خطاب کرتے ہیں، اور اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جی چونکہ یہ سچویشن بن گئی ہے، اور انہوں نے پہلے یہ بیک گراؤنڈ پیش کیا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایڈوائس دے دی ہے جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو، اور اسمبلی جو ہے نا وہ ڈیزالو کرنے کے احکامات جو ہے نا وہ جاری کریں گے۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے بھی، کیونکہ سب پری پلان تھا، انہوں نے بھی احکامات جاری کر دیے کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ماہرین جو خاص کر قانون کے ماہرین ہیں ان سے جب یہ ساری کنسلٹیشن ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل
جو ہیں وہ خالد راجہ صاحب، ان سے جب یہ چیز پوچھی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی غیر آئینی اقدام تھا، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی نمبر قسم کے ملک کے ماہر قانون ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی غیر قانونی حرکت کی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب اسمبلی میں قرارداد پیش ہوتی ہے تو قانوناً وزیر اعظم سے یہ اختیار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ جی وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، یہی اس کی ایک خوبصورتی ہے۔ لیکن آج پھر وہی ہوا کہ عمران خان صاحب نے بھی وائلیشن کی، انہوں نے بھی قانون توڑا، اور پھر اس سے بڑھ کر جو صدر پاکستان ہے، جو وفاق کی علامت ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر آمین کی اور فوری طور پر اسمبلی توڑنے کے احکامات جاری کر دیے۔ تو سامعین محترم، یہ کچھ سچویشن آج پیش آئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپوزیشن نے پھر چونکہ وہ وہیں پہ ڈیرا ڈالے ہوئے تھے، انہوں نے پھر اپنے طور پہ ایک اجلاس وہاں بنایا اور منعقد کیا، اور وہاں پر محترم فیاض صادق کو اسپیکر بنا دیا، اور وہ ابھی تک ان کی وہ کارروائی وہاں پہ جاری ہے۔ دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک اپنی ٹیم تشکیل دے دی جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی سو موٹو ایکشن لے لیا، اور وہ بھی اس وقت سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو سامعین محترم، آج کا دن جو ہے نا وہ انتہائی آئینی طور پر بحران کا دن تھا، اور جو کچھ بھی ہوا یہ کوئی معزز معاشرے کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھٹیا ترین حرکات ہیں۔ میں یہ لفظ گھٹیا استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ اس سے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ادھر ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، اور دوسری طرف ہم قانون کو اس طرح پاؤں کے تلے رونتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ نہیں، ایک سٹیج نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جس کو موقع ملتا ہے وہ قانون کی دھجیاں اڑاتا جاتا ہے۔ تو یہ اس ملک کا اب حال بن کے رہ گیا ہے۔ اب یہ سوچئے کہ اگر یہی سچویشن سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس کے اوپر فیصلہ کچھ ایسا دے دیتی ہے تو آپ خود سوچئے کہ ملک کے حالات کیا بنیں گے۔ یعنی کوئی بھی ماہر قانون اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کہیں بھی قانونی طور پر یہ بہتر ہوا ہے۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی غیر قانونی، غیر آئینی اقدام کیا گیا ہے۔ تو سامعین محترم، ایک طرف تو جناب عمران خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم قانون کے مطابق چلیں گے، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ وہ انتہائی معذرت کے ساتھ جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں انتہائی بہادر شخص ہوں اور آخری گیند تک لڑوں گا، نتیجہ یہ نکلا ہے جب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تو ہار رہا ہوں، انہوں نے کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں آیا، اور وہ بھیگی بلی کی طرح جو ہے نا وہ یہ کام کر کے پتلی گلی سے نکل گئے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ اس کی سبکی پوری دنیا میں کس قدر ہوگی۔ سامعین محترم، یہ ہمارے سب کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور کتنے دنیا کی نظروں میں مہذب لوگ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔